اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک مجلس چہلم برائے ایصال ثواب مرحومہ مظہر فاطمہ بنت سید علی حسنین منعقد کی گئی ہے، جس کو خطاب فرما رہے ہیں حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا سید حسنین باقری صاحب قبلہ۔ تلاوت کلام پاک کے لیے میں دعوت سخن دے رہا ہوں جناب قاری ریاض علی صاحب کو کہ تشریف لائیں اور تلاوت کلام پاک سے اس مجلس کا آغاز کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والتین والزیتون والطور سینین وهذا البلد الآمین، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، ثم رددناه أسفل سافلين، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون، فما يكذبوك بعد بالدين، أليس الله بأحكم الحاكمين، صدق الله العلي العظيم، اللهم صل على محمد وآل محمد۔ مجلس کا آغاز تلاوت کلام پاک سے ہو چکا ہے۔ یہ تھے جناب قاری ریاض علی صاحب جو تلاوت کلام پاک سے مجلس کا آغاز کر رہے تھے۔ اب اس سے قبل کہ میں مرثیہ خاں کو آواز دوں، ایک مطلع اور دو شعر پیش خدمت ہے، سماعت فرمائیں۔ بقا کی ڈوری لپٹی ہوئی حسین سے ہے، بقا کی ڈوری لپٹی ہوئی حسین سے ہے، جو زندگی میں ہے وہ زندگی حسین سے ہے، کھٹکتی کیوں ہے تیرے دل میں تازیہ
بتا تیری کیا دشمنی حسین سے ہے، لگاؤ جتنے بھی فتوے تمہیں لگانا ہے، لگاؤ جتنے بھی فتوے تمہیں لگانا ہے، میں کیا کروں میری وابستگی حسین سے ہے، بقا کی ڈوری لپٹی ہوئی حسین سے ہے۔ انہی اشعار کے ساتھ اب میں پیش خوانی کے لیے آواز دے رہا ہوں جناب سید انور عباس زیدی صاحب، یش زیدی صاحب اور عاطف زیدی صاحب کو بھی تشریف لائیں۔ جناب حسن اور حضرت شبیر، ایک روز جناب حسن اور حضرت نانا سے بسد شوق یہی کرتے تھے تقریر، ہم دونوں بھائی گرچہ ہیں قرآن کی تفسیر، پر آپ کو منظور بہت کس کی ہے توقیر، پر آپ کو منظور بہت کس کی ہے توقیر، فرمایا کہ تم مانیے قرآن ہو دونوں، واللہ کی مجھ نانکی تم جان ہو دونوں، ایک روز جناب حسن اپنے ایک جام پہ نازاں ایسا کیا، تو اپنے ایک جام پہ نازاں ایسا کیا، 14 پلانے والے ہیں پرواہ ہے تیری کیا، بتلا دیتا ہوں تجھے میں خبروں کا پتا، بتہا وہ کاظمین خراسان سامرا، خورشید مدعا میرا برج شرف میں ہے، ایک کربلا میں ایک میرا ساقی رجب
آنسو بہاتے ہیں، زہی قسمت وہی جنت میں اپنا گھر بناتے ہیں، ہمیں شبیر میں آنکھوں سے جو آنسو بہاتے ہیں، کمر ٹوٹی ہوئی ہے شاہ کی عباس کے غم میں، کمر ٹوٹی ہوئی ہے شاہ کی عباس کے غم میں، یہی ہمت ہے جوان بیٹے کی لاش اٹھاتے ہیں، ہمیں شبیر میں آنکھوں سے جو آنسو بہاتے ہیں، ذرا دیکھے تو کوئی حوصلہ اس گھر کے بچوں کا، ذرا دیکھے تو کوئی حوصلہ اس گھر کے بچوں کا، علی اصغر گلے پر تیر کھا کر مسکراتے ہیں، ہمیں شبیر میں آنکھوں سے جو آنسو بہاتے ہیں، غضب ہے آیا تطہیر جن کی شان میں آئی، غضب ہے آیا تطہیر جن کی شان میں آئی، انہیں کو سر پر رہنا شام میں آدھا پھراتے ہیں، ہمیں شبیر میں آنکھوں سے جو آنسو بہاتے ہیں، کہا رو کر یہ زینب نے مدد کو آئیے بابا، کہا رو کر یہ زینب نے مدد کو آئیے بابا، ستمگر عابد بیمار کو بیڑی پہناتے ہیں، ہمیں شبیر میں آنکھوں سے جو سوزخانی کے فرائض کو انجام دے رہے تھے جناب سید انور عباس زیدی صاحب، یش زیدی صاحب اور عاطف زیدی صاحب، اور اس کے بعد پھر سے میں آواز دے رہا ہوں سوزخانی کے لیے جناب سید امیر عباس زیدی صاحب، انور عباس صاحب اور یش زیدی صاحب کو کہ تشریف لائیں اور سوزخانی پیش کریں۔ یہ عمر یوں
اللهم صل على محمد وعلى محمد. لکھا ہے یہ کتابوں میں دل سوزے واقعہ، لکھا ہے یہ کتابوں میں دل سوزے واقعہ. ایک دن علی سے فاطمہ زہرا نے یوں کہا، ایک دن علی سے فاطمہ زہرا نے یوں کہا، کرتی ہوں عرضو کچھ میں سنے غور سے ذرا، دنیا سے کوئی دم میں بس اب کوچ ہے میرا، دنیا سے کوئی دم میں بس اب کوچ ہے میرا. کر دے جناب کر دے معاف اب خطا سب بدول کے، خدمت نہ کر سکی میری بیٹی رسول کی، خدمت نہ کر سکی کوئی بیٹی رسول کی. فرمایا مرتضیٰ نے یہ تم کہہ رہی ہو کیا، فرمایا مرتضیٰ نے یہ تم کہہ رہی ہو کیا، جو حق زوجیت تھا وہ تم نے ادا کیا، جو حق زوجیت تھا وہ تم نے ادا کیا. خاکے علی کے گھر میں کیے اور نہ کچھ کہا، تم نے ہر ایک حال میں شکر خدا کیا، تم نے ہر ایک حال میں شکر خدا کیا. گویا ہمارے واسطے آرام چین کو چکی چلا کے پالا حسن اور حسین کو، چکی چلا کے پالا حسن اور حسین کو. کہنے لگی علی سے یہ بنت شیرہ، کہنے لگی علی سے یہ بنت شیرہ، کچھ کہنا چاہتی ہوں اب میں آپ سے ذرا، کچھ کہنا چاہتی ہوں اب میں آپ سے ذرا. سب کو فنا ہے یہ قرآن میں حکم رب، سب کو فنا ہے یہی قرآن میں حکم میرا. کرتی ہوں آپ سے یہ وصیت بسر ادا، کرتی ہوں آپ سے یہ وصیت بسر ادا. دل پر میری جدائی کا صدمہ نہ کیجیے، حسرت ہے مجھ کو غسلے کفن آپ دیجیے، حسرت ہے مجھ کو غسلے کفن آپ دیجیے. پھر رو کے فاطمہ نے علی سے کیا بقا، پھر رو کے فاطمہ سے علی نے کیا بقا. میرے بعد بچوں کو رکھنا ذرا گیا، روئیں گے یاد کر کے مجھے میرے دونوں لال، روئیں گے یاد کر کے مجھے میرے دونوں لال. سمجھانا ان کو پیار سے ازبیر ذوالجلال، سمجھانا ان کو پیار سے ازبیر ذوالجلال. اب فکر یہ ہے کس کے وہ زانوں پہ سوئیں گے، پائیں گے جب نہ مجھ کو پلک کر وہ روئیں گے، پائیں گے جب نہ مجھ کو پلک کر وہ روئیں گے. لکھا ہے یہ کتاب میں ماں
پیشخانی سماعت فرما رہے تھے آپ جناب سید امیر عباس زیدی صاحب، ان کے ہمنوا انور عباس زیدی صاحب اور یش زیدی صاحب کو. اس سے قبل کہ میں پیشخانی کے لیے آواز دوں جناب سید علی مہدی زیدی صاحب کو 4 مصرے پیش خدمت ہے کہ کربلا سے مقصد شبیر تیرے ساتھ ہے، کربلا سے مقصد شبیر تیرے ساتھ ہے، اور فیصلہ سجاد کا اور مشورہ زینب کا ہے. دھڑکنے ماتم ہو اپنی اور سانسیں یا حسین، دھڑکنے ماتم ہو اپنی اور سانسیں یا حسین، اے میرے معبود تجھ کو واسطہ زینب کا ہے. انہی 4 مصروں کے ساتھ اب میں پیشخانی کے لیے آواز دے رہا ہوں جناب سید علی مہدی زیدی صاحب کو کہ تشریف لائیں اور پیشخانی کریں. یہ ماتم کی صدا زندہ رکھے گی، یہ ماتم کی صدا زندہ رکھے گی. ہمیں کرب و بلا، ہمیں کرب و بلا زندہ رکھے گی. یہ ماتم کی صدا زندہ رکھے گی. عزا شبیر کی مرنے نہ دے گی، عزا شبیر کی مرنے نہ دے گی. دعائے سیدہ زندہ رکھے گی. کفن کے ساتھ رکھ دینا لحد میں، کفن کے ساتھ رکھ دینا لحد میں، مجھے خاک شفا زندہ رکھے گی. میں دنیا سے چلا جاؤں گا پھر بھی، میں دنیا سے چلا جاؤں گا پھر بھی، مجھے شہر کی عزا زندہ رکھے گی. ہمیشہ قید خانے کی فضا کو سکینہ کی فغاں زندہ رکھے گی. ہمیں کرب و بلا زندہ رکھے گی. پیشخوانی کر رہے تھے جناب سید علی مہدی زیدی صاحب، اور اس سے قبل کہ میں عالمی شہرت یافتہ شاعر جناب سہیل بستوی صاحب کو آواز دوں، چند شعر آپ کے ذوق سماعت کی نظر کر رہا ہوں، سماعت فرمائیں کہ خطبے سے تیرے شام کی دیوار گر گئی،
خطبے سے تیرے شام کی دیوار گر گئی، ڈر سے حکوم شام کی تلوار گر گئی، اور دنیا نے دیکھا ظلم کی دستار گر گئی، دنیا نے دیکھا ظلم کی دستار گر گئی، یہ کیا ہوا کہ بولتی سرکار گر گئی۔ اور زینب تمہارے خطبوں نے وہ کام کر دیا، زینب تمہارے خطبوں نے وہ کام کر دیا، تاج ستم کھڑے کھڑے نیلام کر دیا، تاج ستم کھڑے کھڑے نیلام کر دیا، تاج ستم کھڑے کھڑے نیلام کر دیا۔ چند شعر اور سماعت فرمائیں کہ خراب ہو گئے چہرے یزید والوں کے، خراب ہو گئے چہرے یزید والوں کے، حسین والے زمانے پہ چھائے جاتے ہیں، خراب ہو گئے چہرے یزید والوں کے، حسین والے زمانے پہ چھائے جاتے ہیں۔ اور حرم کا کرب و بلا سے مقابلہ کیسا، حرم کا کرب و بلا سے مقابلہ کیسا، وہاں غلاف یہاں سر چڑھائے جاتے ہیں، وہاں غلاف یہاں سر چڑھائے جاتے ہیں۔ انہی 4 مصروں کے ساتھ اب میں عالمی شہرت یافتہ اور بہترین آواز کے مالک سہیل بستوی صاحب کو دعوت سخن دینا چاہتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ مجلس یوں عشق دکھلائیں گی، مظہر فاطمہ، پوری زندگی تمام عمر شہزادی کے لال پہ گریہ کیا، مجلسوں میں آنسو بہائے، چند اشعار مرحومہ کے سال ثواب کے لیے۔ مجلسیں یوں عشق دکھلائیں گی، مظہر فاطمہ، فاطمہ بھی قبر میں آئیں گی، مظہر فاطمہ۔ سنتے ہیں ایک ساتھ رہتی ہیں کنیزان بطول، سنتے ہیں ایک ساتھ رہتی ہیں کنیزان بطول، پاس فضا کے جگہ پائیں گی، مظہر فاطمہ۔ روح مقصد سے جدا ہو ہی نہیں سکتی کبھی، ہوگی جب مجلس چلی آئیں گی، مظہر فاطمہ، ہوگی جب مجلس چلی آئیں گی، مظہر فاطمہ۔ کر رہے ہوں گے فرشتے سوچ کر یہ انتظار، کر رہے ہوں گے فرشتے سوچ کر یہ انتظار، ساتھ میں خاک شفا لائیں گی، مظہر
مظہر فاطمہ جیتے جی وہ کربلا پہنچی نہیں تو کیا ہوا، اب تو سیدھے کربلا جائیں گی مظہر فاطمہ۔ دائرہ اشعار کا اب بڑھ گیا ہے سہیل، عرش والوں کو یہ سنوائیں گی مظہر فاطمہ، اب تو سیدھے کربلا جائیں گی مظہر فاطمہ، ہوگی جب مجلس چلی آئیں گی مظہر فاطمہ۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ یہ تھے آپ کے سامنے عالمی شہرت یافتہ شاعر جو بہترین انداز میں کلام پیش کر رہے تھے، اور اس سے قبل کہ میں آواز دوں عالی جناب مولانا سید حسنین باقری صاحب قبلہ کو، آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ قل هو اللہ کی تلاوت فرما کر مرحومہ مظہر فاطمہ بنت سید علی حسنین کو بخش دیں۔ اب میں گزارش گزار ہوں عزت مآب علی جناب مولانا سید حسنین باقری صاحب قبلہ سے کہ تشریف لائیں اور فضائل مصائب مولا کائنات اور اہل بیت کے بیان فرمائیں۔ جناب حسنین باقری صاحب۔ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 دفعہ سورہ قل اللہ پڑھ کر مرحومہ سیدہ مظہر فاطمہ بنت سید علی حسنین صاحب کی روح کو اصال فرما دیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، خاتم النبیین، رحمت للعالمین، ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، لا سیما امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم وغاصب حقوقہم اجمعین، اما بعد، قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی وقولہ الحق، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ صادق آل محمد چھٹے امام، امام جعفر صادق علیہ السلام کی شہادت کی تاریخ ماہ شوال میں بعض روایات میں جو ہمارے یہاں مشہور ہے 15 شوال، اور بہت سی روایات میں 25 شوال المکرم ہے۔
چونکہ یہ مہینہ امام سے منسوب مہینہ ہے اور یہ تاریخیں امام سے منسوب تاریخیں، لہٰذا امام کے حوالے سے میں نے ایک آیت کی تلاوت کی ہے، چونکہ آیت میں بھی صادقین کا تذکرہ ہے، اور جب بھی صداقت کی بات آتی ہے سب سے پہلا نام جو ذہنوں میں آتا ہے وہ اہل بیت کا ہے، اور جن کے لقب ہی صادق قرار پایا وہ چھٹے امام ہیں۔ اعلان ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے صاحبان ایمان، اتقوا اللہ، دیکھو اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو، وکونوا مع الصادقین، اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ یہ ایک ہر مومن کا فریضہ ہے اور ہر مومن کی ذمہ داری ہے، بلکہ یہ کہا جائے کہ مومن ہونے کا مطلب ہی ہے کہ انسان سچوں کے ساتھ ہو۔ گویا اگر ایمان کا دعویٰ ہے، اپنے کو مومن کہہ رہا ہے انسان، تو پھر ایمان کے کچھ تقاضے ہیں، ایمان کے کچھ لوازمات ہیں، ایمان کے کچھ ضروریات ہیں۔ ایمان کے تقاضوں میں سے ایک تقاضا یہ ہے کہ اتقوا اللہ، انسان تقوی اختیار کرے، اور ایمان کے تقاضوں میں سے ایک تقاضا یہ ہے کہ سچوں کے ساتھ ہو، سچوں کا ساتھ اختیار کرے۔ اور پھر یہاں پر دو چیزیں ہیں کہ سچوں سے مراد کون لوگ ہیں، اور پھر سچوں کے ساتھ ہونے کا مطلب کیا ہے۔ اتنا تو واضح ہے، ہر انسان سمجھتا ہے کہ یہاں پر جو سچوں کے ساتھ ہونے کا حکم دیا گیا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جہاں پر وہ بیٹھے ہیں وہاں پر ہم بھی جا کر بغل میں بیٹھ جائیں، جہاں وہ کھڑے ہوئے ہیں وہیں پر ہم بغل میں جا کر کھڑے ہو جائیں۔ اس سے سچوں سے مراد یہ نہیں ہے۔ جب یہ حکم ہر ایک کے لیے ہے اور ہر زمانے کے لیے ہے اور ہر قرآن کے ماننے والے کے لیے ہے، تو اس سے دو چیزیں تو ثابت ہیں کہ پہلے یہ ہے کہ ہر زمانے میں سچوں کا ہونا ضروری ہے جن کے ساتھ ہونے کا حکم دیا گیا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ ساتھ ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پھر فزیکلی اعتبار سے اور جسمانی اعتبار سے اور ظاہر کے اعتبار سے خالی آدمی ساتھ ہو جائے، یعنی جہاں وہ کھڑے ہیں وہاں بھی ہم بھی جا کر بغل میں کھڑے ہو جائیں، جہاں بیٹھے ہیں بغل میں ہم بھی جا کر بیٹھ جائیں، یہ ساتھ ہونے کا حکم نہیں دیا گیا ہے۔ بلکہ یہاں ساتھ ہونے سے ایک مراد یہ ہے کہ مکمل طور پر ان کی پیروی کرو، مکمل طور پر ان کی اقتداء کرو، مکمل طور پر ان کی اطاعت کرو، مکمل طور پر ان کے نقش قدم پر چلو، مکمل طور پر اگر دعویٰ کیا ہے کہ ہم نے سچوں کو مانا ہے تو پھر تم بھی اس دعوے میں بھی سچائی کا ثبوت پیش کرو۔ اس لیے کہ سچے ہونے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ خالی زبان ہی سچا، سچائی کا ایک مطلب ہوتا ہے کہ اگر صادقین کو مانا ہے تو پھر ماننے میں بھی آدمی صداقت کے ثبوت پیش کر رہا ہو، صداقت کا مظاہرہ کر رہا ہو۔ یعنی اگر میں واضح طور پر عرض کروں کہ دعویٰ ہے کہ اللہ کے ماننے والے ہیں تو ہمارا عمل بھی ثابت کرے کہ اللہ کے ماننے والے ہیں۔ اگر ہم نے دعویٰ کیا ہے کہ پیغمبر کے ماننے والے ہیں تو پھر ہمارا عمل بھی گواہی دے کہ ہم پیغمبر کے ماننے والے ہیں۔ اگر علی کے ماننے والے ہونے کا دعویٰ کیا تو پھر ہمارا عمل بھی گواہی دے کہ امام علی کے ماننے والے ہیں۔ یہ ہے صداقت، صادقین کے ساتھ ہونے کا ایک حکم کہ ہمارا عمل، ہمارا کردار، ہمارا کیریکٹر، ہماری زندگی ایسی ہو، اور پھر ایسے افراد اور ایسی شخصیتیں اور ایسے کردار اہل بیت کی شکل میں۔ آج ضرورت ہے کہ ہم اہل بیت کی زندگی کو نگاہوں میں رکھیں۔ ایک مرحومہ کے ایصال ثواب کی مجلس ہے یہ، اور ایصال ثواب کا ایک مفہوم یہ ہے کہ وہ کام جس سے جانے والے کو ثواب مل جائے۔ پہلی چیز ہے کہ اپنے عزیزوں کو بچھڑنا سخت ہوتا ہے، لیکن خود یہ ایصال ثواب اس بات کا اظہار ہے، اس بات کا اعلان ہے، اور اس بات کا اطمینان اور یقین اپنے وجود کو دلانا ہے کہ جانے والا ختم نہیں ہوا ہے۔ اگر ختم ہو گیا ہوتا تو پھر اس کے لیے کوئی کام انجام نہ دیا جاتا۔ یہ ایصال ثواب کیا جانا اس بات کی دلیل ہے کہ اپنے کو یہ احساس دلانا ہے کہ موت کا مطلب نابودی نہیں ہے، موت کا مطلب ختم ہو جانا نہیں ہے۔ یعنی عمل انجام دے رہے ہیں، گویا کوئی کہیں پر ہے اس کے لیے انجام دے رہے ہیں، کوئی کہیں موجود ہے تبھی اس کے لیے کوئی فعل انجام دیا جا رہا ہے۔ اگر وہ مرنے کا مطلب ختم ہو گیا ہوتا تو پھر اس کے لیے کوئی عمل انجام دینے کا کوئی سوال نہیں تھا۔ خود ایصال ثواب یعنی وہ کہیں نہ کہیں ہے، اب ہماری آنکھیں نہیں دیکھ پا رہی، ہماری نگاہیں اسے دیکھ نہیں پا رہی، وہ ایسی جگہ ہے۔ اور دوسری چیز ہے کہ ایصال ثواب کا مفہوم یہ ہے کہ آج ایصال ثواب میں ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کسی طرح کا کوئی ایک رسم ہے، کوئی رواج ہے جسے ہمیں انجام دے دینا ہے۔ بعض جگہوں پر شاید یہ ہو کہ بھئی اگر مثال کے طور پر یہ ایصال ثواب نہیں کریں گے تو لوگ کیا کہیں گے، اسے ایصال ثواب نہیں کہتے ہیں۔ اگر ذہن میں ہے کہ ایصال ثواب نہیں کریں گے تو پھر لوگ کیا سوچیں گے، بھئی اسے ایصال ثواب نہیں کہتے ہیں۔ ایصال ثواب کا مطلب سماج نہیں ہے، ایصال ثواب کا مطلب سوسائٹی نہیں ہے، ایصال ثواب کا مطلب لوگ نہیں ہے، ایصال ثواب کا مطلب اٹھنے بیٹھنے والے نہیں ہیں۔ ایصال ثواب کا مطلب وہ کام جس سے اللہ خوش ہو جائے، اللہ کے خوشنودی حاصل ہو جائے، اہل بیت کی خوشنودی حاصل ہو جائے، اور انہی کی خوشنودی حاصل ہونے میں جانے والے کو ثواب ملے گا، انہی کی خوشنودی میں جانے والے کے لیے ایصال ثواب ہوگا۔ ورنہ ہم پوری دنیا کا خیال کر کے کوئی کام کر لیں اور اللہ اس سے خوش نہ ہو تو اس سے ہرگز 1% بھی ثواب ہونے والا نہیں ہے۔
ثواب کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ سماج کو دیکھنا، ثواب کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ سوسائٹی کو دیکھنا، ثواب کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ لوگوں کو دیکھنا۔ اگر لوگوں کو دیکھیں گے تو ثواب بھی لوگ ہی دیں گے، لیکن اگر ثواب اللہ سے لینا ہے تو پھر اللہ کو دیکھنا پڑے گا، اللہ کی خوشی کا خیال کرنا ہوگا، اللہ کی خوشنودی کا خیال کرنا ہوگا۔ اور پھر ایصال ثواب کا ایک مفہوم یقیناً رسم نہیں ہے کہ بھائی یہ نہیں ہوا تو کچھ نہیں ہوا، نہیں۔ اگر بعض ہمارے ہاں عناوین ہیں، ان حالات میں عرض کر رہا ہوں جو دور ہمارے سامنے ہے، اور انہی حالات کی وجہ سے معمولاً بہت سی مجلسیں آن لائن ہو رہی ہیں، ان مجالس کا ایک مفہوم ذہن میں یہ رہے کہ یہ خیال نہ ہو کہ اگر مثال کے طور پر ہم 10واں نہیں کریں گے، 20واں نہیں کریں گے، 40واں نہیں کریں گے تو پھر لوگ کیا سوچیں گے۔ یہ ایصال ثواب ہرگز نہیں ہے۔ جیسے ہمارے حالات ہیں، جیسے ہمارے تقاضے ہیں، جیسے ہمارے شرائط ہیں، اس اعتبار سے کوئی بھی کام اگر ہم اللہ کی خوشی کے لیے کریں تو وہی ایصال ثواب ہے۔ اور پھر ایصال ثواب میں کوئی پابندی نہیں ہے کہ جب تک اس عنوان اور اس ٹائٹل سے کام نہ ہو تو تب تک ایصال ثواب نہیں ہوگا۔ نہیں، عنوان و ٹائٹل تو ہمارا اور آپ کا بنایا ہوا ہے، عنوان و ٹائٹل تو ہمارا اور آپ کا طے کیا ہوا ہے۔ یعنی اگر ان میں کوئی کمی ہو جائے، ان میں سے کوئی چیز چھوٹ جائے تو ایسا نہیں ہے کوئی نقصان ہوتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ جانے والے کے لیے ایصال ثواب نہیں ہوگا۔ ضروری نہیں ہے کہ انہی عناوین سے ایصال ثواب ہوں تبھی ایصال ثواب ہوگا۔ کوئی بھی کام کسی بھی وقت کسی بھی ٹائم آدمی اللہ اور اہل بیت کی خوشی کے لیے کرے تو اس سے ایصال ثواب ہوتا ہے۔ اور پھر اس میں پابند ہونے کی بھی ضرورت نہیں ہے کہ جب تک باقاعدہ اہتمام نہیں ہوگا، باقاعدہ لوگ جمع نہیں ہوں گے، باقاعدہ لوگ اکٹھا نہیں ہوں گے، یا آج کے زمانے میں چونکہ حالات ہو گئے جب تک آن لائن مجلس نہیں ہو جائے گی تب تک ایصال ثواب نہیں ہوگا۔ نہیں، یقیناً اہل بیت کا ذکر جو ہے انسان کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ اگر یہ نہیں ہوا تو ایصال ثواب نہیں ہو سکتا ہے۔ نہیں، ایصال ثواب کا مطلب ہے کہ ہر وہ کام جس سے اہل بیت خوش ہو رہے ہیں، ہر وہ کام جس سے خدا خوش ہو رہا ہو۔ لہٰذا ایک جملہ اور عرض کروں اسی ضمن میں کہ اگر اہل بیت کی خوشی کا خیال ہے تو پھر رسم و رواج ہمارے یہاں ایصال ثواب میں نہیں پائے جائیں گے، رسم و رواج کے ہم پابند ایصال ثواب میں نہیں ہوں گے۔ جب رسم و رواج کے پابند نہیں ہوں گے تو ایسا نہیں ہے کہ ہمارے ذہنوں میں ہوگا کہ مثال کے طور پر فلاں دن ایصال ثواب ہوگا تو پھر یہ نقصان ہو جائے گا اور یہ گھاٹا ہو جائے گا اور یہ کسی کی جان چلی جائے گی، اور بدھ کے دن ہم کریں گے تو پھر یہ ہو جائے گا۔ ہرگز ایسا معاملہ ایصال ثواب میں نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ سارے خیالات اور سارے تصورات اور ساری اس طرح کی باتیں وہاں پر ہوتی ہیں کہ جہاں پر ہم ایصال ثواب کو رسم و رواج سمجھ کے انجام دیتے ہیں۔ لیکن اگر ہم ایصال ثواب کا مطلب اللہ کی خوشی اور اللہ کی خوشنودی اور اہل بیت کی خوشنودی اور خوشی سمجھ کے انجام دے رہے ہوں تو یقین رکھیے کہ اس میں ضروری نہیں ہے کہ ہم اس طرح کے خیالات، جبکہ ان چیزوں کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے، مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے، شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہمارے مذہب نے ہرگز نہیں کہا ہے کہ تم فلاں دن ایصال ثواب نہ کرو، ہمارے یہاں ہرگز منع نہیں ہے۔ نہ تو ہمارے ہاں کوئی چاند کی قید ہے، نہ تو ہمارے ہاں دن کی قید ہے، نہ تو ہمارے ہاں تاریخ کی قید ہے۔ یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو ہماری اور آپ کی بنائی ہوئی ہیں، یہ ساری وہ چیزیں ہیں کہ جو ہمارے سماج اور معاشرے کے دین ہیں۔ ان میں سے بہت سی ایسی چیزیں ہیں کہ جو یہاں پر ہم نے بر صغیر میں ہندوستان جیسے ملک میں رہنے کے بعد دوسری قوموں سے بہت سی چیزیں ہم نے لے لی ہیں۔ آج ہیں بہت سے ہمارے ہاں رسم و رواج، آج ہمارے ہاں بہت سے طور طریقے دوسروں کے لیے ہمیں، وہ طور طریقے جو ہم نے دوسروں سے لیے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ وہی ایصال ثواب ہے۔ ایصال ثواب کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ نہیں دیکھنا ہے کہ لوگ کیا کر رہے ہوں، کیا طریقہ ہے، طریقوں کے پابند ہو کر ایصال ثواب نہیں کیا جاتا ہے، بلکہ ایصال ثواب میں طریقے چاہے بدلتے رہیں، صرف خدا کی خوشنودی کا خیال کرنا ہوتا ہے۔ اور اللہ کے ہاں چونکہ اللہ دلوں کے حال کو جانتا ہے، اللہ انسان کے دل کے راز کو جانتا ہے، اللہ سے ظاہر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کے ہاں ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ سے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کو تو ہمارے دل کا حال معلوم ہے، وہ جانتا ہے کہ ہم کس کے لیے کر رہے ہیں، وہ جانتا ہے کہ ہم کس لیے کر رہے ہیں۔ اسی لیے وہ یہ نہیں دیکھتا ہے کہ ہم نے کتنے لاکھ روپے مجلس میں خرچ کیے ہیں، وہ یہ نہیں دیکھتا ہے کہ ایصال ثواب میں کتنے روپے خرچ ہوئے ہیں، وہ یہ نہیں دیکھتا ہے کہ ایصال ثواب میں کتنے لوگ آئے ہیں، وہ ہرگز یہ نہیں دیکھتا ہے کتنے لوگ شریک ہوئے ہیں۔ اس کے ہاں تو صرف یہ دیکھا جاتا ہے کس نیت سے انجام دیا ہے، کس کے لیے تم نے انجام دیا ہے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ ایک آدمی 1 روپیہ بھی خرچ نہ کرے اور بہت بڑا ثواب لے لے اللہ سے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ ایک آدمی کروڑوں روپے خرچ کر دے، اس کو کوئی بھی ثواب نہ مل پائے، ہو سکتا ہے۔ اس لیے کہ اگر یہ ساری چیزیں ہم نے دوسروں کے لیے کی ہیں تو ہرگز ثواب نہیں ہے۔ اگر ہم نے کوئی خرچ نہیں کیا لیکن اللہ کا خیال کیا تو یہ ایصال ثواب ہے۔ اس لیے کہ یہ ہمارے ہاں کلیہ ہے، یہ ہمارے ہاں قانون ہے، اور اسی لیے اہل بیت کے تذکرے کا ایک مطلب یہ ہے کہ ہمیں قدم قدم پر اللہ کی خوشی کا خیال ہو۔ جو صداقت کی بات کی ہے، چھٹے امام کا تذکرہ کیا ہے، صداقت کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ جو چیز دل میں ہے اسے ہم ظاہر کر رہے ہوں۔ یعنی اگر ہمیں اللہ پر دل میں یقین ہے تو ہمارا عمل گواہی دے رہا ہو کہ ہم اللہ کا خیال کرتے ہیں۔
اگر ہم ایمان و عقیدہ اپنے شیعہ ہونے کا اظہار و اعلان کر رہے ہیں تو ہمارا عمل بتا رہا ہو کہ ہم چھٹے امام کے ماننے والے ہیں، ہم امام علی کے ماننے والے ہیں، اسے صداقت کہتے ہیں۔ اور یقینی طور پر اہل بیت نے صداقت کا ایک عملی ثبوت پیش کیا ہے۔ اہل بیت کی عملی صداقت کا ثبوت یہ تھا کہ ان کے ہاں جو ایمان تھا اس میں بھی صداقت تھی، جو عقیدہ تھا اس میں بھی صداقت تھی، جو نظریہ تھا اس میں بھی صداقت تھی، جو باطنی چیزیں تھیں ان میں بھی صداقت تھی۔ صرف زبانی ان کے ہاں صداقت نہیں تھی، ان کی پوری زندگی صداقت کے اوپر تھی، پورا کردار ان کا صداقت کے اوپر تھا، پورا عمل ان کے ہاں صداقت کے اوپر تھا، ان کا ایمان صداقت کے اوپر تھا۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے اللہ کو مانا ہے تو کہیں بھی اللہ کے ماننے میں کوئی کمی پائی جاتی تھی، نہیں، مکمل طور پر اللہ کو مانا، اور صرف مانا ہی نہیں ہے بلکہ اگر دل سے اللہ کو مانا ہے تو اپنے عمل سے ثابت کیا ہے کہ ہم اللہ کے ماننے والے ہیں۔ اسی لیے قرآن نے کہا ہے کہ اتقوا اللہ، سب سے پہلے اگر اہل بیت کے ساتھ ہونا ہے اور معصومین کے ساتھ ہونا ہے تو تمہیں تقوی اختیار کرنا پڑے گا۔ تقوی کا مطلب کوئی خاص انداز نہیں ہے، تقوی کا مطلب خاص حلیہ اپنا لینا نہیں ہے، تقوی کا مطلب خاص کپڑے پہن لینا نہیں ہے، تقوی کا مطلب کوئی خاص لباس نہیں ہوتا ہے۔ جو بعض جگہوں پر غلط فہمی، آج اسی پہناوے کو لوگ بعض وقت یہ سمجھتے ہیں کہ فلاں چیز ہم پہنیں گے تو فلاں سمجھے جائیں گے۔ پہناوا کسی کے ثبوت نہیں ہوتا ہے، پہناوے سے کوئی چیز ثابت نہیں ہوتی۔ یہ دوسرے مذہب میں تو ہو سکتا ہے کہ پہناوا دلیل ہو کہ ہاں کس عقیدے کا ہے اور کس نظریے کا ہے اور کس کا ماننے والا ہے۔ اہل بیت کے ہاں پہناوا دلیل نہیں ہے بلکہ اہل بیت کا انسان کا دل اور قلب دلیل ہوتا ہے۔ اہل بیت کا کتنا ماننے ہو سکتا ہے ایک آدمی کچھ بھی بظاہر نہ پہن رہا ہو تب بھی علی کا ماننے والا ہو۔ ایک غلط فہمی یہ بھی ہوتی ہے کہ جتنے زیادہ ہم اپنے بدن پہ چڑھاوے چڑھا لیں گے، جتنے زیادہ پہناوے پہن لیں گے، جتنی چیزیں ہم اپنے بدن کے اوپر لے آئیں گے اتنے بڑے ہم مولائی بن جائیں گے۔ تو ان چیزوں سے نہیں، اتقوا اللہ ایک مفہوم ہے کہ دل ہمارا اہل بیت کی طرف ہو، دل ہمارا خدا کی طرف ہو، ہم اللہ کے ماننے والے دل سے ہوں، ہم قلب سے ماننے والے ہوں، ہمارا قلب گواہی دے رہا ہو کہ آل محمد کے چاہنے والے ہیں۔ اللہ، میں نے اسی لیے کہا کہ اللہ کسی چیز کے ثابت کرنے کا محتاج نہیں، اللہ دلوں کے حال کو جانتا ہے۔ اگر واقعاً شیعہ علی ہیں تو اللہ سے ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور اس شیعت کو لوگوں کے سامنے ثابت کرنے سے پہلے ہمارا فریضہ ہے کہ ہم اللہ کے ہاں اگر علی کا شیعہ اپنے کو سمجھا ہے تو اللہ کے ہاں ہم ثابت کریں، اور اللہ بھی ثابت کرنے کا محتاج نہیں، اللہ ہمارے دل کے حال کو جانتا ہے کہ ہم نے کیسے علی کو مانا ہے ہمارے ہاں۔ اور پھر ایسے افراد جہاں ایک دو نہیں بلکہ آج الحمدللہ ہمارے پاس 14 ایسے کردار موجود ہیں، 14 ایسی شخصیتیں موجود ہیں، انہی میں سے ایک شخصیت چھٹے امام کی ہے۔ اور چھٹے امام کی بات آئی تو چند باتیں امام کے حوالے سے عرض کر دوں کہ ایک غلط فہمی بعض لوگوں نے یہ پھیلائی کہ آج الحمدللہ ہم شیعوں کو جعفری مذہب بھی کہا جاتا ہے، یعنی ہمارے ہاں ہم لوگوں جعفری بھی کہلاتے ہیں، یعنی ایک بعض جعفری وہ لوگ ہیں کہ جو چھٹے امام کی نسل سے ہیں، اور ایک جعفری کا مطلب ہوتا ہے مذہب امام جعفر صادق، یعنی جو ان کے پیروکار ہیں۔ اس میں بعض لوگوں نے یہ غلط فہمی پھیلائی کہ گویا ہم چھٹے امام کے مذہب پر ہیں، اور اس سے یہ نتیجہ نکالنا چاہا گویا چھٹے امام نے کوئی مذہب بنایا تھا، اس مذہب کے پیروکار ہم ہیں۔ یہ غلط فہمی، ہرگز چھٹے امام نے کوئی مذہب نہیں بنایا ہے، چھٹے امام نے کوئی دین نہیں بنایا ہے، بلکہ چھٹے امام کا مذہب اور دین وہی تھا جو پیغمبر اکرم کا مذہب اور دین تھا۔ چھٹے امام کا مذہب اور شریعت وہی تھی جو پیغمبر اکرم کی مذہب اور شریعت اور امام علی کی تھی۔ یہاں 14 معصومین میں کسی کا نہ تو دین الگ تھا، نہ مذہب الگ تھا، نہ شریعت الگ تھی، یہ سب ایک ہی راستے کے پابند تھے، ایک ہی دین کے پابند تھے، ایک ہی شریعت کے پابند تھے۔ اور اس کے علاوہ یہ بھی قابل غور ہے کہ پیغمبر کا بھی دین و مذہب پیغمبر کا بنایا ہوا نہیں تھا بلکہ اللہ کا بھیجا ہوا تھا، خالی پیغمبر کا لایا ہوا ہے۔ یعنی مذہب جعفری کا مطلب ہے کہ وہ مذہب جو اللہ نے پیغمبر کے ذریعے سے دنیا میں بھیجا ہے۔ مذہب جعفری کا مطلب ہے کہ وہ مذہب، وہ دین، وہ پیغام جو اللہ کی طرف سے آیا ہے، ہم نے اس کے آگے سر کو جھکایا ہے۔ تو اب اس عنوان سے ہمارے ہاں چاہے مذہب جعفری کہیں، مذہب صادقی کہیں، مذہب علوی کہیں، مذہب محمدی کہیں، سب ایک ہے، یعنی ہمارے ہاں کوئی فرق نہیں ہے۔ اور اس اصطلاح پر بعض لوگوں نے جو غلط فہمیاں پھیلائی ہیں، اس کا ایک وجہ، طنز اور اعتراض نہیں کرا، اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ اہل سنت میں جو 4 مذاہب وجود میں آئے فقہ کے اعتبار سے، یعنی فقہ کے اعتبار سے جو 4 مذہب وجود میں آئے، مذہب مالکی، مذہب حنفی، مذہب شافعی اور مذہب حنبلی، یہ 4 مالکی، حنبلی، شافعی اور حنفی،
یہ 4 مذہب اہل سنت کے ہیں، فقہ کے اعتبار سے، احکام کے اعتبار سے، بقیہ عقائد کے اعتبار سے 2 ہیں، اشعری ہیں یا معتزلی ہیں، یہ اہل سنت میں ہیں۔ اور قابل غور یہ ہے کہ اہل سنت کے ہاں یہ احکام میں، دین میں، شریعت میں، فقہ میں یہ 4 مذہب جو وجود میں آئے، امام ابو حنیفہ سب سے پہلے ہیں، اس کے بعد امام مالک ہیں اور امام شافعی ہیں اور امام احمد ابن حنبل ہیں۔ ان 4 کا معاملہ یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ پیغمبر کے 100 سال بعد دنیا میں آئے، یعنی امام ابو حنیفہ کی ولادت پیغمبر کے بعد ہوئی ہے، اور اتفاقاً ان 4 اماموں کا زمانہ وہ ہے جو چھٹے امام کا زمانہ ہے، 4 اماموں کا دور وہ ہے جو چھٹے امام کا دور ہے۔ اسی لیے ان 4 اماموں میں آپ تاریخ میں جا کر دیکھیں، اہل سنت کے یہاں بھی ان 4 اماموں میں 2 امام ڈائریکٹ چھٹے امام کے شاگرد ہیں، ایک امام ابو حنیفہ، اور ان کا ایک قول مشہور اہل سنت کے یہاں بھی ہے کہ وہ یہ کہا کرتے تھے لولا السنتان لہلک النعمان، یعنی وہ 2 سال جو میں نے امام صادق کی شاگردی اختیار کی ہے، اگر وہ 2 سال نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا، یعنی میرے پاس آج جو کچھ ہے چھٹے امام کا دیا ہوا ہے، چھٹے امام سے میں نے سیکھا ہے، وہی ہمارے پاس ہے۔ تو پہلی چیز ہے کہ امام ابو حنیفہ بھی چھٹے امام کے شاگرد تھے، اور امام مالک بھی چھٹے امام کے شاگرد ہیں۔ اس کے بعد یہ لوگ بعد میں شاگرد ہیں، یعنی چھٹے امام کے شاگردوں کے شاگرد ہیں، امام شافعی اور امام احمد ابن حنبل، یعنی 2 امام ڈائریکٹ چھٹے امام کے شاگرد ہیں اور 2 امام انڈائریکٹ ہیں، یعنی شاگردوں کے شاگرد ہیں۔ اس کا مطلب یہ 4 چھٹے امام کے شاگرد ہیں، اور فقہ آج ان 4 اماموں کی بتائی ہوئی ہے، قابل غور ہے، یعنی امام ابو حنیفہ نے جو بتایا ہے وہ دین ہے، امام شافعی نے جو بتایا ہے وہی فقہ ہے، وہی احکام ہے، امام احمد ابن حنبل نے بتایا ہے وہ ہے۔ یہ سب منسوب تو کرتے ہیں پیغمبر اکرم کی طرف، لیکن اتنا ثابت ہے کہ اگر مثال کے طور پر سب سے پہلے امام ابو حنیفہ ہے، امام ابو حنیفہ اور پیغمبر کے درمیان جو تقریباً 100 سال کا عرصہ، اس 100 سال میں کون سا دین ہے، اس 100 سال میں کون سی شریعت ہے، اس 100 سال میں کون سا فقہ ہے؟ بھائی امام ابو حنیفہ نے اگر پیغمبر سے لیا ہے تو پیغمبر اور اس درمیان میں کون واسطہ بنا ہے، کون ذریعہ بنا ہے؟ امام شافعی نے اگر اپنے زمانے میں فقہ بتائی ہے اور پیغمبر سے لے رہے ہیں تو پیغمبر اور امام شافعی کے درمیان کون ہے؟ یعنی ایک سوال تو یہی ہوگا کہ اس درمیان میں کون ہے؟ اگر ہم امام ابو حنیفہ سے لے رہے ہیں، امام شافعی سے لے رہے ہیں، امام مالک سے لے رہے ہیں، امام احمد ابن حنبل سے لے رہے ہیں، تو ان لوگوں میں اور پیغمبر کے زمانے میں تقریباً 100 سال کا فاصلہ ہے، بعض میں 150 سال کا فاصلہ ہے۔ تو اس 100-150 سال میں پیغمبر اس درمیان کون سی فقہ ہے، کون سی شریعت ہے، کون سا دین ہے؟ اگر یہاں سے 4 ہوئی ہیں تو پھر وہاں بھی تو 4 ہونا چاہیے، یا درمیان میں کوئی ایسے افراد ہوں جو ثابت کر رہا ہوں کس نے جوڑا ہے، کون لوگ درمیان میں لے کر آئے۔ معاملہ چونکہ اہل سنت کے چھٹے امام کے زمانے میں یہ 4 فقہیں وجود میں آئی ہیں، لہٰذا وہاں پر مذہب جعفری پر اس لیے زیادہ زور دیا گیا کہ جس طریقے سے 100 سال کے بعد ہماری فقہ وجود میں آئی ہے، ہمارا مذہب وجود میں آیا ہے، ایسے ہی کا بھی مذہب چھٹے امام کے ذریعے سے وجود میں آیا ہے۔ لیکن یہ ذہنوں میں رکھیے کہ چھٹے امام نے دوسرے اماموں کی طرح سے کوئی دین و شریعت بتایا نہیں ہے، بلکہ چھٹے امام نے صرف اور صرف پیغمبر کی شریعت کو زندہ کیا ہے، یعنی وہی 100% دین اور شریعت جو پیغمبر لے کر آئے تھے اور جس کی تکمیل غدیر میں ہوئی تھی، چھٹے امام نے اسی کو زندہ کیا ہے۔ یعنی آج ہمارے ہاں جو دین ہے وہی امام علی کا تھا، وہی امام حسن کا تھا، اور الحمدللہ ہمارے ہاں اگر چھٹے امام نے پیغمبر سے دین و شریعت کو بتایا ہے تو پیغمبر اور چھٹے امام کے درمیان پہلے امام علی واسطہ ہیں، پھر امام حسن واسطہ ہیں، پھر امام حسین واسطہ ہیں، پھر امام سجاد واسطہ ہیں، پھر امام باقر واسطہ ہیں، یعنی درمیان میں بھی ہمارے ہاں کڑیاں مل رہی ہیں، اور الحمدللہ ہمارے ہاں کوئی اختلاف بھی نہیں ہے پیغمبر سے لے کر آخری امام تک، یا آج بھی اس دن تک آج ہم لوگوں کو یہ فخر ہے اور دعوے سے کہتے ہیں کہ آج بھی ہمارے پاس وہی دین و شریعت ہے، 100% وہی مذہب ہے، وہی دین ہے، وہی شریعت ہے جو پیغمبر اکرم لے کر آئے ہیں۔ یعنی آج بھی ہمارے ہاں کوئی تبدیلی نہیں ہے، آج ہمارے ہاں کوئی کمی و زیادتی نہیں ہے۔ آج اگر ہم لوگوں نے غدیر کو مانا ہے تو غدیر کو ماننے کا مطلب یہ جو آیت ہے کہ الیوم اکملت لکم دینکم، کہ آج کے دن دین مکمل ہوا ہے، ہم غدیر کو مانتے ہیں، یعنی ہمارا عقیدہ اس آیت کے اوپر بھی، اور اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ اب غدیر کے بعد نہ تو دین میں کوئی کمی ہو سکتی ہے نہ زیادتی ہو سکتی ہے، یعنی اس دن دین مکمل ہو گیا۔ جب دین مکمل ہو گیا تو ہم وہی دین تو مانیں گے جو غدیر میں مکمل ہوا ہے۔ جب وہی غدیر والا دین ماننا ہے تو پھر غدیر کے بعد سے آج تک نہ دین میں کوئی کمی ہو سکتی ہے نہ زیادتی ہو سکتی ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ تو امام جعفر صادق کا مطلب ہوتا ہے مذہب جعفری، یعنی چاہے مذہب جعفری ہو یا مذہب علوی ہو، مذہب محمدی ہو، کوئی فرق نہیں۔
اور چونکہ ظاہر سی بات اگر آپ کہیں کہ بھائی اگر مخالفین نے بہت زیادہ اس کو بڑھاوا دیا مذہب جعفری کو تو پر آپ راضی کیوں ہیں؟ ہم اس لیے راضی ہیں کہ ہمارے ہاں کسی امام میں فرق نہیں ہے، ہم تو اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد، کلنا محمد کے قائل ہیں۔ ایک اور صلوات پڑھیں، محمد وآل۔ تو یہ امام کا ایک مشن تھا۔ اور پھر قابل غور چیز ہے کہ سوال ہوگا کہ چھٹے امام کے نام سے منسوب کیوں ہوا، کیوں مذہب جعفری کہتے ہیں؟ اس کا بھی سبب ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ پیغمبر کے بعد سے جو دین غدیر میں مکمل ہوا تھا، اگر ہم پیغمبر سے 11ویں امام تک کی سیرت کو پڑھیں، امام کے زمانے کو دیکھیں، کسی بھی امام کو اتنا موقع نہیں ملا ہے کہ وہ پیغمبر کے لائے ہوئے دین کو مکمل طور پر دنیا میں پیش کر سکے۔ چونکہ امیر المومنین کی اگر تاریخ دیکھیں، پیغمبر کی وفات ہوتے ہی مولا کائنات کے ساتھ جو سلوک ہوا ہے، امیر المومنین کا حق غصب ہو گیا، امیر المومنین کے مقابلے پر خلافتیں شروع ہوئی ہیں۔ یعنی حالات ایسے تھے کہ امیر المومنین اگر آ کر پیغمبر کا، البتہ جس حد تک اہل بیت کر سکتے تھے انہوں نے کیا ہے، جس حد تک پہنچا سکتے تھے پہنچایا ہے، لیکن ایسے حالات نہیں تھے کہ مکمل طور پر اس دین و شریعت کی حفاظت کر سکیں۔ نئی خلافتیں شروع ہو گئیں، نیا راستہ اسلام میں نکال دیا گیا، نئی شریعتیں اسلام میں شروع ہو گئیں پیغمبر کی وفات کے بعد۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ امیر المومنین ایسے دور سے گزر رہے ہیں، ایسے دور میں اگر صحیح شریعت کی بات کرتے ہیں، صحیح دین پہنچاتے ہیں، پیغمبر کی بات کرتے ہیں، تو سامنے خلافتیں ہیں۔ اب جب سامنے خلافتیں ہیں تو ہر دور میں معمولاً لوگوں کا مزاج یہ ہوتا ہے کہ کرسی پر کون بیٹھا ہے خالی اسے دیکھتے ہیں، یہ کم دیکھ پاتے ہیں کہ حقدار کون ہے، حق کس کا ہے اور حق کس سے لینا چاہیے۔ اکثریت کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ جو بھی کرسی پہ آ گیا ہم اسی کی بات مانیں گے۔ یہی اس دور میں بھی تھا، یہی اس دور میں معاملہ تھا کہ اس سے مطلب نہیں ہے کہ غلط ہے یا صحیح ہے یا کون ہے کیسا ہے، نہیں، جو بھی منصب خلافت پر آ گیا جو دین بتا دے گا وہی لوگ مان رہے تھے۔ ایسے دور میں صحیح بات پہنچا دینا آسان نہیں تھا، اور یہی تصور اور یہی نظریہ اور یہی طریقہ سبب بنا ہے کہ پیغمبر کے مقابلے میں نئی نئی شریعتیں ایجاد ہونے لگیں، نئے نئے مذہب ایجاد ہونے لگے۔ ظاہر سی بات جب شریعت جو سامنے بیٹھا ہے خالی اس سے لینا ہے، اس بات کا فیصلہ نہیں کرنا ہے کہ ہم کو تو اللہ کی شریعت پہ عمل کرنا ہے، اللہ کے دین پہ عمل کرنا ہے، کیسے پہچانے کہ اللہ کا دین و شریعت کیا ہے؟ جب یہ احساس نہ ہو تو جو بھی راستہ بتا دے آدمی عمل کرنے لگتا ہے، جو بھی نئی شریعت بتا دے انسان عمل کرنے لگتا۔ اور ہر زمانے کا معاملہ یہ ہے کہ دین اور مذہب کے بارے میں دنیا اور غلط افراد لوگوں کے جذبات سے کھیلتے ہیں، چونکہ فطرت میں ہے، چونکہ کسی حد تک انسان کی عادت ہے کہ مذہب اور دین کے بارے میں جذباتی ہوتا ہے تھوڑا بہت۔ معمولاً دین و مذہب کے بارے میں آدمی بہت زیادہ غور و فکر کرنے پہ تیار نہیں ہوتا ہے، بہت زیادہ سوچنے سمجھنے پہ تیار نہیں ہوتا ہے، لہٰذا جو غلط اور باطل طاقتیں ہوتی ہیں وہ لوگوں کے مذہبی جذبات سے کھیلتے ہیں اپنے غلط مقاصد کے لیے، اور اس میں وہ لوگ بہکتے ہیں، نقصان اٹھاتے ہیں جو جذبات سے کام لیتے ہیں، عقل سے کام نہیں لیتے ہیں۔ لیکن وہی لوگ محفوظ رہتے ہیں جو اپنے عقل سے کام لیتے ہیں، اپنے شعور سے کام لیتے ہیں، اپنی بصیرت سے کام لیتے ہیں، وہ جذبات کے بہاؤ میں نہیں بہتے۔ ورنہ ہر دور میں باطل یہ کرتا ہے کہ جذبات سے کھیلتا ہے اور جذبات کو ابھارتا ہے، اس سے جو ہے اپنے غلط مقاصد کو پورا کرنا چاہتا ہے۔ یہی پیغمبر کے زمانے میں ہوا کہ مذہبی جذبات سے کھیلا گیا، لہٰذا امیر المومنین جیسے ایک حق رہنما کے ہوتے ہوئے نئی نئی شریعتیں اور نئے نئے راستے اور نئے نئے دین ایجاد ہونے لگے۔ ورنہ اگر اس دور میں بھی لوگوں نے جذبات سے کام نہ لیا ہوتا بلکہ عقل اور شعور و بصیرت سے کام لیا ہوتا، نہیں ہو سکتا تھا کہ امام علی کے مقابلے میں کوئی اور دین بھی ایجاد ہو جاتا، نہیں ہو سکتا تھا امام علی کے مقابلے میں کوئی اور کھڑا ہو جاتا۔ لوگ کھڑے ہوئے اور لوگوں نے دین ایجاد کیا، لوگوں نے مذہب ایجاد کیا ہے۔ تو یہی نتیجہ امیر المومنین کے زمانے میں تھا کہ مولا کائنات سامنے وہ 25 سالہ 3 خلافتوں کا دور۔ آپ کہیں گے کہ جب 5 سال امام کو ظاہری خلافت مل گئی اور ظاہری حکومت مل گئی، اس وقت امام کو صحیح دین بتا دینا چاہیے تھا، صحیح شریعت بتا دیں۔ امام کے سامنے بھی ان 5 سال کا اگر جائزہ لیں جو امام کی ظاہری خلافت کا دور تھا، یعنی امام کی حکومت کا دور تھا، ایسا نہیں کہ 5 سالہ دور حکومت بہت سکون و اطمینان کا رہا ہو۔ اس دور میں بھی سب سے بڑی طاقت جو امیر المومنین کے مقابلے میں اسلام کو نقصان پہنچانے کے درپے تھی وہ حاکم شام کی طاقت تھی۔ یعنی امام علی کے خلاف جو ایک طاقت کھڑی تھی یہ معمولی طاقت نہیں تھی، اس سے پہلے کی 3 طاقتیں وہ اور تھیں، ان کا انداز اور تھا، لیکن یہ طاقت وہ ہے کہ جو کھل کے امام علی کے مقابلے میں دشمنی کر رہی ہے ایسے دور میں، ایسے حالات میں۔ اور پھر جیسے ہی امام علی کے ہاتھوں میں حکومت آئی ہے 3 بڑی بڑی جنگوں کا آغاز ہو جاتا ہے۔
جنگ جمل جو معمولی جنگ نہیں تھی، جنگ جمل ہوتی ہے، جنگ صفین ہوتی ہے، جنگ نہروان ہو رہی، یعنی اس 5 سالہ دور حکومت میں یہ 3 بڑی بڑی جنگیں ہیں۔ حتیٰ امام علی کی شہادت سے پہلے بھی امیر المومنین حاکم شام سے ایک اور جنگ کی تیاری کر رہے تھے، یعنی اس کا مطلب ہے کہ امام علی کا یہ 5 سالہ دور حکومت سکون والا دور نہیں تھا کہ اطمینان سے دین و شریعت کو پہنچا سکیں، امام پیغمبر کی شریعت کو پہنچا سکیں۔ ہاں البتہ امام خود دین و شریعت کو پہنچا رہے تھے لیکن لوگ ماننے پہ تیار نہیں تھے۔ آج بہت سے لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ بھئی اگر بعض خلافہ نے اور بعض خلیفاؤں نے فلاں شریعت بدلا ہے اور فلاں چیز ایجاد کی تھی اور فلاں بدعت ایجاد کی تھی تو امام علی کے ہاتھوں میں تو حکومت آئی تھی اور غلط تھا تو امام علی نے کیوں نہیں بدل دیا؟ بھائی امام علی نے کوشش کی، پبلک میں مانا کب ہے؟ حتیٰ یہاں تک ہے کہ بعض غلط سنتیں جو خلفاء نے رائج کی تھیں، شریعت میں کمی اور زیادتیاں کی تھیں، جب امیر المومنین نے انہی کمی اور زیادتی کو صحیح کرنا چاہا ہے تو پھر اس وقت لوگوں نے فریادیں بلند کی ہیں اور ہنگامے مچائے ہیں اور شور شرابہ کیا ہے۔ یعنی امام علی کے مقابلے میں لوگ آ گئے، آپ فلاں کی شریعت کو بدل رہے ہیں، فلاں خلیفہ کی سنت کو بدل رہے ہیں، اور اس حد تک لوگوں کے دماغوں میں فلاں خلیفہ کی سنت اور طریقوں کو بٹھا دیا گیا تھا۔ عام پبلک کو تو چھوڑیے، جب امام علی کے مقابلے میں، امام علی کے سلسلے میں تیسری خلافت کا دور آیا ہے، تیسری خلافت کے موقع پر امام علی سے یہ شرط کی جاتی ہے کہ آپ کو پیغمبر کے ساتھ پیغمبر کے بعد آنے والے دونوں خلفاء کی سیرت و سنت پہ عمل کرنا پڑے گا۔ یعنی اس حد تک ماحول بنا دیا گیا تھا کہ جس طریقے سے پیغمبر کی سیرت و سنت اسلام ہے، اسی طریقے سے پیغمبر کے مقابلے میں جو سیرتیں و سنتیں خلفاء نے قائم کی وہ بھی اسلام ہے۔ یعنی اس حد تک دماغوں میں بیٹھ چکا ہے۔ جب امیر المومنین کے سامنے اس طرح کی شرط رکھی جا رہی ہے تو پبلک اس کے مقابلے میں صحیح بات مان لے، یہ آسان نہیں تھا۔ مولا کائنات نے سنت کو بدلنا چاہا ہے، پیغمبر والی سنت کو عام کرنا چاہا ہے، ان طریقوں کو جو بعد میں خلفاء نے تبدیل کیا تھا ان کو صحیح راستے پر لانا چاہا ہے، لیکن ایک تعداد تھی جو ہنگامہ مچاتی، شور شرابہ۔ مقصد یہ ہے کہ امیر المومنین کو موقع نہیں مل پایا ہے صحیح طور پر اس غدیری شریعت اور غدیری دین کو لوگوں تک پہنچانے کا، حالات ایسے نہیں تھے۔ اس کے بعد پھر امام حسن کا دور آیا، یہ بھی آسان دور نہیں تھا، حاکم شام کا دور ہے، جہاں پر اسلام کے خلاف ایک سب سے بڑی سازش اور ایک سب سے بڑی المیہ یہ ہے کہ اب تک دشمن سامنے نہیں ہے بلکہ اندر سے جڑوں کو کاٹ رہا ہے، اس لیے کہ چہروں پر اسلام کی نقابیں پڑی ہوئی، ایسے میں پہچان لینا آسان نہیں ہوتا ہے کون ہمارا مخالف ہے کون ہمارا دشمن۔ تو امام حسن کے زمانے میں بھی ایسے حالات نہیں تھے کہ مکمل شریعت و دین زندہ ہو جائے اور صحیح پہنچ جائے۔ امام حسن کے زمانے کے بعد امام حسین کا زمانہ بھی آپ کے سامنے ہے کہ یہ یزید جیسے بدترین آدمی کا دور آیا ہے، حاکم شام کے بعد یزید جیسا دور ہے، اس دور سے امام حسین گزرے۔ امام سجاد کا معاملہ بھی یہی ہے، کربلا کے بعد کا دور ہے، کربلا کے بعد کا زمانہ ہے، یعنی امام سجاد کے سامنے بھی حالات ایسے نہیں تھے کہ صحیح طور پر صحیح دین اور صحیح شریعت کو پہنچایا جائے، چونکہ ایسی حکومتیں بنی امیہ کی حکومت ہے۔ لیکن جب 5ویں امام کا دور آیا ہے، 5ویں امام کے زمانے میں آہستہ آہستہ بنی امیہ کی حکومت کمزور ہونا شروع ہوئی، یعنی اسلام کے مقابلے میں جو ایک طاقت کھڑی کی گئی تھی، یعنی پوری زندگی ابو سفیان نے اسلام کے خلاف پیغمبر سے جتنی بڑی بڑی جنگیں ہوئیں سب ابو سفیان سے تھی، جنگ احد، جنگ بدر، جنگ احد، جنگ خیبر، یہ ساری جنگوں میں ابو سفیان پیغمبر کے مقابلے پر ہے، اور ظاہر سی بات ہے وہی خاندان ہے، وہی خانوادہ ہے کہ جو آخری وقت تک اسلام کے مقابلے میں کھڑا رہا۔ لیکن فرق ہوا ہے کہ ایک زمانے تک کھل کر سامنے تھے، لیکن فتح مکہ کے بعد جب دیکھا کہ اب ہم کھل کے مخالفت نہیں کر سکتے تو اس گھرانے نے اپنے چہرے کے اوپر اسلام کی نقاب ڈال لی، اور اس کے بعد سے آخری دن تک یہ کوشش تھی کیسے اسلام کو مٹایا جائے، کیسے اسلام کو ختم کیا جائے۔ حتیٰ یہاں تک تاریخ پڑھنے والے افراد جانتے ہیں، اہل سنت کی کتابوں میں اس طرح کے جملات تھے کہ حاکم شام یہ جملہ کہتا تھا کہ ہم نے کتنی قربانیاں دی ہیں تب بھی آج بھی اذانوں سے پیغمبر کا نام لیا جا رہا ہے، یعنی اسے اس بات کا قلق تھا، اس بات کا افسوس تھا، اس بات کا اظہار اس نے اپنے دور حکومت میں کیا ہے کہ اتنی سازشیں ہم نے کر لی تب بھی ہم پیغمبر کے نام کو مٹا نہیں پائے۔ اس سے خود اندازہ لگائیں کس حد تک دشمنی تھی پیغمبر کے دین سے، کس حد تک مخالفتیں تھیں۔ تو امام پنجم کے زمانے میں، 5ویں امام کے زمانے میں یہ حکومت جو بنی امیہ کی حکومت جو اسلام کے خلاف تھی یہ کمزور ہونا شروع ہوئی۔ اس لیے کمزور ہونا شروع ہوئی کہ اس دور میں ایک اور طاقت
اس حکومت کے مقابلے میں کھڑی ہوئی، چونکہ اسلام کو ایک حکومت کے طور پر پیش کرنے کی کوشش کی گئی، یعنی حاکم جو ہوگا وہ اسلام کو پیش کرے گا۔ اس کے مقابلے میں ایک طاقت اور آئی، بنی عباس کی طاقت، یعنی پانچویں امام کے زمانے سے پھر بنی امیہ کے مقابلے میں ایک اور طاقت شروع ہو رہی ہے، بنی عباس کی طاقت۔ بنی عباس کا مطلب ہوتا ہے البتہ خاندان کے اعتبار سے یہ پیغمبر کے چچا کی نسل سے تھے، خاندان کے اعتبار سے، لیکن در حقیقت یہ بھی اسلام کے مخالف تھے، اسلام کے دشمن تھے، اس لیے کہ پانچویں امام تک کو شہید کرنے والے بنی امیہ کے حکام تھے، اور پھر ساتویں امام سے 11ویں امام تک کو شہید کرنے والے بنی عباس کے حکام رہے۔ یعنی اسی سے خالی اتنے ہی جملے سے اندازہ لگا لیں کتنے اسلام کے دشمن تھے، یعنی اسلام کے دشمنی میں بنی امیہ اور بنی عباس میں کوئی فرق نہیں تھا۔ جو مخالفتیں بنی امیہ نے اسلام کی ہیں، جو اسلام کو مٹانے کی کوششیں بنی امیہ نے کی ہیں، وہی کوششیں بنی عباس نے بھی کی ہیں کہ اسلام مٹ جائے، اسلام ختم ہو جائے اور ہمارے حساب سے اسلام بن جائے۔ اور یہاں پر قابل غور چیز ہے کہ جب بنی عباس کھڑے ہوئے ہیں بنی امیہ کے خلاف، ان کا مقصد یہ تھا کہ اب حکومت ہم کو ملنا چاہیے، اب منصب ہم کو ملنا چاہیے، کرسی ہمارے ہاتھ میں آنا چاہیے، اور باقاعدہ انہوں نے مشن شروع کیا، تحریک شروع کی بنی امیہ کے خلاف۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ لوگ اس حکومت سے عاجز آ چکے تھے، ظلم کو دیکھ کر، ناانصافی کو دیکھ کر، غلط طریقوں کو دیکھ کر بنی امیہ کی حکومت سے لوگ عاجز آ چکے تھے۔ جیسا تاریخ اگر آپ پڑھیے، جب ناانصافیاں حد سے بڑھتی ہیں تو پھر عوام بھی جذبات میں آ جاتی ہے۔ غلط لوگوں کو برداشت کرنے والے بھی غلط حکام کو بہت دن برداشت نہیں کر پاتے ہیں، یعنی غلط لوگوں کو کرسی پر بٹھانے والے بھی بٹھا تو دیتے ہیں، لیکن جب بہت زیادہ ناانصافیاں ہوتی ہیں، بہت زیادہ ظلم ہوتا ہے، تو وہی بٹھانے والے بھی آخر میں یہی کہتے ہیں کہ ہم سے غلطی ہوئی۔ یہ ہر جگہ ہوتا ہے، ہر زمانے میں ہوتا ہے۔ یہی حتیٰ تیسری خلافت میں بھی باقاعدہ پبلک بھڑکی ہے، پبلک مخالف ہوئی ہے تیسری خلافت کے موقع کے اوپر۔ یہی معاملہ بنی امیہ کے لیے بھی ہے کہ باقاعدہ پبلک مخالف ہونا شروع ہوئی، اور اسی چیز سے فائدہ اٹھایا ہے بنی عباس نے کہ بنی امیہ سے اب حکومت لینا چاہیے۔ اور یہاں پر قابل غور چیزیں ختم کر رہا ہوں، زیادہ وقت نہیں لوں گا، لیکن تاریخ کے بعض چیزیں ہمارے لیے آج عبرت ہیں، سوچنا چاہیے، غور کرنا چاہیے۔ اب تک بنی امیہ حکومت کریں، یہ بھی اسلام کے دشمن ہیں۔ بنی عباس کھڑے ہو رہے ہیں بنی امیہ کے مقابلے میں، لیکن انہوں نے نعرہ کیا بلند کیا؟ اس طاقت سے حکومت حاصل کرنے کے لیے نعرہ یہ بلند کیا کہ ہم اہل بیت کا حق اہل بیت کو دلانا چاہتے ہیں، یعنی ہم اہل بیت کا دفاع کر رہے ہیں، یہ حکومت اہل بیت کا حق ہے، اقتدار اہل بیت کا حق ہے، منصب اہل بیت کا حق ہے، خلافت اہل بیت کا حق ہے۔ بنی امیہ غاصب ہیں اور قبضہ کیے ہوئے ہیں، لہٰذا ان کے ہاتھوں میں نہ ہونا چاہیے، اہل بیت کے پاس ہونا چاہیے۔ یہ نعرہ بلند کیا، اہل بیت ساتھ نہیں دے رہے ہیں، چونکہ اہل بیت جانتے ہیں یہ کون لوگ ہیں، لیکن اس نعرے کی بنیاد پر بہت سے سادہ لوح اور جذباتی افراد ان کے دھوکے میں آئے ہیں۔ یعنی اس دور کی تاریخ اگر پڑھیں، جب انسان دین اور مذہب اور شریعت و ولایت کو جذبات میں مانتا ہے، تو میں نے یہی کہا تھا کہ لوگ پھر دھوکہ کھاتے ہیں۔ جہاں پر سوچ سمجھ کر انسان دین و شریعت کو مانتا ہے، وہاں آسانی سے دھوکہ نہیں کھاتا ہے، شعور کے ساتھ، بصیرت کے ساتھ۔ تو اس دور میں بھی ہوا ہے، نام اہل بیت کا تھا، یعنی اہل بیت کے نام کو خالی استعمال کیا تھا اپنے غلط مقصد تک پہنچنے کے لیے، اپنی حکومت حاصل کرنے کی، لیکن اس نام کی وجہ سے، اس نعرے کی وجہ سے ایک بڑی تعداد نے ان کا ساتھ دیا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ ہر ایک عاجز آ چکا ہے، اہل بیت کے چاہنے والے ہوں یا اہل بیت کے چاہنے والے نہ ہوں، جو بھی ہے وہ بنی امیہ کی حکومت سے عاجز آ چکا۔ بنی عباس کا ساتھ دیا ہے۔ اب جب ساتھ دیا ہے تو یہ دونوں طاقتیں آپس میں ٹکرا رہی ہیں، یعنی بنی امیہ کی حکومت اپنی حکومت بچانا چاہتی ہے اور بنی عباس کی طاقت اپنی حکومت حاصل کرنا چاہیے۔ جب یہ دو طاقتیں آپس میں ایک دوسرے کے مقابلے میں کھڑی ہوئیں، تو ایسا دور تھوڑا اسلام میں اہل بیت کے زمانے میں سکون اور اطمینان کا دور رہا ہے۔ یعنی مقصد یہ تھا کہ امام علی سے لے کر پانچویں امام تک حکام وقت اجازت نہیں دیتے تھے، ظلم کرتے تھے کہ صحیح دین و شریعت آنے نہ پائے، صحیح پیغام پہنچنے نہ پائے، اس کی مخالفتیں ہوتی تھیں۔ اور پھر ساتویں امام کے زمانے سے بھی یہی کام شروع ہو گیا کہ صحیح دین نہ پہنچ پائے، صحیح شریعت۔ لیکن یہ بیچ کا زمانہ جب دو حکومتیں، دو طاقتیں آپس میں ٹکرا رہی تھیں، اہل بیت کو موقع ملا ہے صحیح دین اور صحیح شریعت کو پہنچانے کا۔
چونکہ یہ زمانہ چھٹے امام کا زمانہ تھا اور امام کے زمانے میں وہ موقع ہاتھ آیا ہے کہ چونکہ دو طاقتیں آپس میں ٹکرا رہی ہیں، وہ آپس میں ایک دوسرے کے خلاف تھیں، انہوں نے زیادہ توجہ امام کی طرف نہیں دی ہے، لہٰذا چھٹے امام نے اس دور سے فائدہ اٹھاتے ہوئے پیغمبر کی لائی ہوئی شریعت کو دوبارہ زندہ کیا تھا، لہٰذا اس شریعت کو مذہب جعفری کہا گیا ہے۔ یعنی یہ جو ہمارے ہاں مذہب جعفری مشہور ہوا، اس کا مقصد یہ ہے کہ چھٹے امام نے اسے زندہ کیا ہے، حیات نو دی ہے، اس شریعت کو سامنے لے کر آئے ہیں، موقع ملا ہے، حالات ایسے سازگار، لہٰذا چھٹے امام کے زمانے میں یہ دین دوبارہ زندہ ہوا اور الحمدللہ آج تک وہی دین و شریعت اتنی مخالفتوں کے بعد بھی زندہ ہے۔ کتنی مخالفتیں ہوئی ہیں، باہری مخالفتیں بھی تھیں اور اندرونی مخالفتیں تھیں۔ اللہ نے اگر 12 اماموں کا انتظام کیا تھا اس دین کی حفاظت کے لیے، تو اہل بیت نے بھی غیبت کے زمانے میں علماء اور مراجع اور فقہاء کا انتظام کیا ہے غدیری شریعت کی حفاظت کے لیے۔ اور یہ جو آج ہم تک غدیری شریعت پہنچی ہے، پہلے مرحلے میں اہل بیت کی قربانیاں سبب بنی ہیں دین کی حفاظت کا، اور غیبت کے زمانے میں اگر کسی کی قربانیاں دین کی حفاظت کا سبب بنی ہیں وہ علماء و مراجع ہیں۔ آج بھی اگر ہمارے پاس ولایت ہے، آج بھی اگر ہمارے پاس غدیر ہے، آج اگر ہمارے پاس پیغمبر والا دین ہے، پیغمبر والی شریعت ہے، تو یہ احسان ہے بعض افراد کی قربانیوں کا، اور انہوں نے چھٹے امام کے نقش قدم پر چلتے ہوئے قربانیاں دی ہیں۔ چھٹے امام کا ایک لقب جو صادق قرار پایا، اس کا ایک سبب یہی تھا کہ صداقت کا اس طریقے سے چرچا ہوا ہے اور صداقت عام ہوئی ہے کہ وہ سچی دین و سچی شریعت دوبارہ لوگوں تک پہنچ سکی ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ لیکن آخری بات میں عرض کروں، چھٹے امام کی بات تھی، امام نے دین کو زندہ کیا ہے، دین کو پہنچایا ہے، لیکن اس دین و شریعت کو پہنچانے میں، دین و شریعت کو زندہ کرنے میں ایک قابل غور چیز ہے کہ امام نے جو راستہ اپنایا ہے، امام نے جو طریقہ اپنایا ہے، آج ہم لوگ مذہب جعفری پر، آج ہم لوگ دین اہل بیت پر، آج ہم لوگ امیر المومنین کے شیعہ ہیں، لیکن چھٹے امام کے زمانے میں جب موقع ملا ہے، جب حالات سازگار ہوئے ہیں، تو ایک اہم کام جو چھٹے امام نے کیا ہے، جو ہم لوگ سنتے بھی ہیں لیکن سننے کے ساتھ ساتھ قابل غور ہے، کام امام نے، میں نے کہا کہ دین کو زندہ کیا ہے، شریعت کو زندہ کیا ہے اور دین کو پہنچایا ہے، لیکن اس دور میں جو امام نے طریقہ اپنایا ہے وہ تعلیم و تعلم کا طریقہ تھا، درس و تدریس کا طریقہ تھا۔ یعنی امام نے، یوں تو ہر امام نے جہالت کو ختم کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن چونکہ حالات سازگار نہیں تھے، لوگ تیار نہیں تھے، لوگ آمادہ نہیں تھے، لہٰذا ہر امام کو موقع نہیں مل پایا۔ چھٹے امام اور پانچویں امام کو تھوڑا موقع ملا ہے، حالات کچھ سازگار ہوئے ہیں، لہٰذا سب سے بڑا مشن جو پانچویں امام چھٹے امام نے شروع کیا تھا وہ جہالت کے خاتمے کا مشن تھا۔ یعنی باقاعدہ امام نے جہالت کے خاتمے کی کوشش کی ہے، اور اس کے بعد چھٹے امام نے اس پر کام کیا اور جہالت کے خاتمے کی کوشش کی ہے۔ یعنی لوگ آمادہ ہیں، ماحول تیار ہے۔ اسی بنیاد پر اس زمانے میں چھٹے امام کے شاگردوں کی تعداد 4000 ہے۔ آسان نہیں ہوتا اس دور میں کسی کے شاگردوں کی تعداد 4000 ہو جانا۔ آج اگر 10,000 بھی ہوں تو قابل تعجب نہیں ہے کسی کے اسٹوڈنٹ، کسی کے شاگرد، اس لیے کہ دور علم کا دور ہے۔ لیکن وہ زمانہ جہاں پورے شہر میں پڑھے لکھے لوگ گنے جاتے تھے انگلیوں پر، مثلا کسی شہر میں 5 پڑھے لکھے ہیں، کسی میں 4 پڑھے لکھے ہیں، کسی میں 10 پڑھے لکھے ہیں، ایسے دور میں جہاں انگلیوں پر لوگ گنے جا رہے ہیں، آسان نہیں ہوتا ہے 4000 شاگرد ہو جانا۔ اور ان 4000 شاگردوں میں ایسا نہیں ہے کہ سب امام کو امام ششم مانتے تھے، سب امام کو اللہ کی حجت مانتے، سب امام کو ولی خدا مانتے تھے، نہیں، اس میں ہر ایک، میں نے ابتدا میں کہا تھا کہ حتیٰ دوسرے ائمہ بھی امام کے شاگرد تھے، یعنی جنہوں نے مذہب بنایا ہے، جنہوں نے مذہب ایجاد کیا، وہ بھی چھٹے امام کے شاگرد تھے۔ یعنی اس سے ثابت ہوتا ہے کہ امام نے علم پہنچانے میں اپنے اور پرائے کو نہیں دیکھا ہے۔ امام نے جہالت کے خاتمے میں یہ نہیں دیکھا کون اپنا ہے کون پرایا ہے، یہاں تو درس عام تھا کہ جو بھی علم لینا چاہتا ہے اس درس سے آ کر علم لے۔ اور یہ امام کا عمل ہم سب کے لیے پیغام ہے کہ ہم بھی اگر سچے مذہب جعفری سے تعلق رکھتے ہیں، ہم لوگوں کو مذہب جعفری اور جعفری ہونے پر ناز ہے، تو یہ فریضہ ہم سب کا ہے کہ ہم سب مل کر اپنے سماج سے جہالت کے خاتمے کی کوشش کریں۔ آج ہمارے ہاں برائیوں کا اور بہت سی کمیوں کا ایک بڑا سبب جہالت ہے اور علمی میدانوں میں آگے نہ بڑھ پانا ہے۔ آج ہم سب کا فریضہ ہے کہ ہم محنت کر کے علمی میدانوں میں آگے پڑھیں۔
اور اس میں ایک اہم کارنامہ جو انجام دے سکتی ہیں وہ خواتین ہیں، عورتیں ہیں، مائیں ہیں۔ ایک ماں کے اصالہ ثواب کی مجلس ہے۔ یقین رکھیے کہ سماج میں جہالت کے خاتمے میں جو کردار اور جو رول عورتیں، خواتین اور مائیں ادا کر سکتی ہیں دوسرے نہیں ادا کر سکتے ہیں۔ اسی لیے اسلام نے مردوں کے ساتھ ساتھ، بلکہ یہ کہا جائے اگر نتیجے کے اعتبار سے دیکھیں، مردوں سے زیادہ عورتوں کی تعلیم کی بات کی ہے۔ اسلام تو کہتا ہے کہ مرد سے زیادہ عورت کو تعلیم یافتہ ہونا چاہیے، اس لیے کہ مرد اگر تعلیم یافتہ ہوتا ہے تو اس کی تعلیم کا اثر خود اپنے اوپر ہوتا ہے، لیکن جب عورت تعلیم یافتہ ہوتی ہے تو پورے گھر کو تعلیم یافتہ بنا دیتی ہے، پورے سماج کو تعلیم یافتہ کرتی ہے۔ لہٰذا ضرورت ہے کہ آج ہم علمی میدانوں میں آگے بڑھیں، محنت کریں، اور اس محنت کا ثمرہ اور نتیجہ ہمارے سامنے آئے گا۔ یقیناً ہم اس کے ثمرات کو دیکھیں گے، لیکن شرط ہے کہ ہم محنت کرتے ہوں، ہم وقت کی بربادی کے اہمیت دیتے ہوں کہ وقت برباد نہ ہو۔ آج تو افسوس ہے کہ اگر ایک نوجوان کے 5 گھنٹے 4 گھنٹے 10 گھنٹے موبائل میں گزر رہے ہوں اور اس میں خالی گیم ہو، صرف کارٹون ہو، صرف نامحرم سے باتیں ہوں، اگر یہی موبائل لینا ہی ہے، اسی کو استعمال کرنا ہے، کم از کم یہ طے کر لے کہ 2 گھنٹے ہم اس میں اپنی کتابیں پڑھیں گے اور اپنا مطالعہ کریں گے، اپنے علم میں اضافہ کریں گے، اپنی جہالت کو ختم کریں گے۔ اگر ان چیزوں کا احساس ہو تو ہم آگے بڑھ سکتے ہیں۔ یہ آج ہم اگر شان سے کہتے ہیں کہ اہل بیت کے چاہنے والے ہیں تو خالی زبان سے شان سے نہ کہیں، بلکہ ثابت کر کے دکھائیں کہ اہل بیت کے چاہنے والے۔ جب امام صادق کو موقع مل رہا ہے تو 4000 شاگردوں کی تربیت کر کے بتایا ہے کہ اگر دنیا کو کسی نے علم دیا ہے تو اہل بیت کے گھرانے والے ہیں، تو آج بھی اگر علم میں سب سے آگے کسی کو ہونے کا حق ہے انہیں اہل بیت کے چاہنے والوں کو۔ اور جب غیر محنت کر کے آگے جا سکتا ہے تو ہم اور آپ بھی محنت کر کے آگے جا سکتے ہیں۔ یہ امام کا مشن تھا، اور یہ جو جہاں سے بات شروع ہوئی تھی کہ کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، یہ جو سچوں کے ساتھ ہونے کا حکم دیا ہے، صادقین کے ساتھ ہو جاؤ، اس کا ایک مقصد یہ ہے کہ اگر چھٹے امام نے جہالت کے خاتمے کی کوشش کی ہے تو اب تمہارا بھی فریضہ ہے کہ اگر واقعاً امام صادق کے ماننے والے ہو تم بھی جہالت کے خاتمے کی کوشش کرو۔ اگر امام کا مشن دنیا میں علم کا عام کرنا تھا تو امام کے ساتھ ہونے کا مقصد یہ بھی ہے کہ تم بھی علم کو عام کرنے کی کوشش کرو۔ اگر امام کا مشن دنیا سے جہالت کا ختم کرنا تھا تو تمہارا مشن بھی یہ ہو کہ سماج سے جہالت کا خاتمہ ہو جائے۔ اور پھر جن لوگوں کو اللہ نے نوازا ہے ان کا فریضہ خالی اتنا نہیں ہے کہ بیٹا پڑھ جائے، ان کا فریضہ یہ نہیں ہے کہ اپنی اولاد ہی اچھی سے اچھی تعلیم حاصل کر لے، ان کا فریضہ صرف یہ نہیں ہے کہ اگر 10 کروڑ بھی اپنے بیٹے کے اوپر خرچ کرنا پڑے تو ہم خرچ کرنے کے تیار ہیں۔ نہیں، اگر اللہ نے نوازا ہے تو جس طریقے سے اپنی اولاد کو آگے بڑھانے کا فریضہ ہے اسی طریقے سے قوم کے دوسرے بچوں کو بھی پڑھانے اور سہارا دینے کا فریضہ ہے۔ ہم یہ نہ سوچیں خالی ہماری ذمہ داری ہماری اولاد کی، نہیں، ایک سماج کے فرد کی حیثیت سے اگر اللہ نے ہمیں دیا ہے تو جس طریقے سے ہمیں اپنے بیٹے کی فکر ہوتی ہے، اپنے اولاد کی فکر ہوتی ہے، ویسے ہی دوسرے بچوں کی بھی ہمیں فکر ہونا چاہیے، دوسروں کا بھی ہمیں خیال ہونا چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ صرف ہم اپنے گھر سے جہالت ختم کریں گے۔ اہل بیت نے مشن چلایا ہے، غیروں سے جہالت کو ختم کیا ہے، کم از کم ہم سب اپنی قوم سے جہالت کے خاتمے کی کوشش کریں۔ اور اگر واقعاً سب طے کر لیں کہ ہمیں اپنے قوم سے جہالت کو ختم کرنا ہے، یقیناً آج دنیا میں کوئی قوم اگر ترقی یافتہ اور تعلیم یافتہ دکھائی دے گی تو اہل بیت کے چاہنے والے ہوں گے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ چھٹے امام نے اسی جہالت کے خاتمے کی کوشش کی ہے، لہٰذا جہاں جہالتیں پائی جاتی تھیں انہوں نے امام کے مقابلے پر آ کر امام کی مخالفتیں کی ہیں۔ چونکہ امام صادق تھے، صداقت کو عام کر رہے تھے، لہٰذا جہاں عقیدے میں، جہاں ایمان میں، جہاں باطن میں جھوٹ پایا جاتا تھا ان لوگوں نے امام کے مقابلے پر آ کر مخالفتیں کی ہیں۔ اور جس طریقے سے ہر امام کو شہید کیا گیا ویسے ہی امام صادق کو بھی شہید کیا گیا ہے۔ امام صادق کی بھی شہادت ہوئی ہے، زہر امام کو بھی دیا گیا ہے۔ اور یہ بھی ایک عجیب و غریب تاریخ ہے کہ اہل بیت کے گھرانے میں جن سے اچھا دنیا میں قابل تصور نہیں تھا، جن کی اچھائیوں کو دشمن بھی مانتا تھا، ان میں سے ہر ایک کو شہید کیا گیا ہے۔ اور ایسا نہیں ہے کہ بہت زیادہ عمر ہے، قابل غور یہ ہے کہ ہمارے 11 اماموں میں سب سے زیادہ اگر کسی امام کی عمر ہے وہ چھٹے امام کی عمر ہے، اسی لیے شیخ الائمہ کہے گئے۔ سوال ہوتا ہے کہ بہت زیادہ عمر ہوگی، 100 سال، اس زمانے میں 100-150 سال ہو جانا بڑی بات نہیں تھی، لیکن سب سے زیادہ جس امام کی عمر تھی 65 سال۔ آپ سوچیں کہ 65 سال سب سے زیادہ عمر ہے،
ورنہ 63 سال اور اس کے کم ہے، 28 سال اور 25 سال تک کا سن ہے، شہید کر دیے گئے ہیں۔ یا تو زہر سے شہید کیا گیا ہے یا تلوار سے شہید کیا گیا ہے۔ چھٹے امام کو بھی زہر دیا گیا، مدینے میں تھے، اور مدینے میں امام کی شہادت کے بعد آج بھی ایک المیہ ہے، امام کے غم کا موقع ہے، تاریخیں ہیں، مہینہ ہے۔ اتفاقاً اسی مہینے میں جنت البقیع کو بھی تباہ کیا گیا۔ جنت البقیع وہ جگہ ہے کہ جہاں پر دوسرے اماموں کے ساتھ ساتھ چھٹے امام کی بھی قبر ہے۔ جناب سیدہ کے لیے مشہور ہے کہ قبر ہے، امام حسن کی قبر جنت البقیع میں ہے، امام سجاد کی قبر ہے، امام باقر کی قبر ہے، اور امام جعفر صادق علیہ السلام قبر ہے، یعنی یہ قبریں جنت البقیع میں ہیں۔ آج انصاف سے بتائیے کہ ہمارے ہاں اگر ہمارے آبا و اجداد کی قبر پر کوئی جسارت کر دے، قبر کو توڑ دے، انسان برداشت نہیں کر پائے گا۔ آپ سوچئے کہ جو ایک باقاعدہ مذہب جس نے دنیا تک پہنچایا ہے، پیغمبر کے شریعت کو زندہ کیا ہے، جس کا احسان پوری امت مسلمہ کے اوپر ہے، جہاں پر انہی امام کی شاگردی کے ذریعے سے دنیا میں اسلام اور شریعت پھیل رہی ہے، اس امام کے ساتھ بھی کیا سلوک ہو رہا ہے۔ اور پھر زندگی میں سلوک ہو تو آدمی کہتا ہے کہ بھئی دشمنی تھی۔ اہل بیت وہ ہیں کہ جن سے زندگی میں بھی دشمنی ہوئی ہے اور دنیا سے جانے کے بعد بھی دشمنی ہو رہی ہے۔ آج بھی آل سعود کے ذریعے سے چھٹے امام کی قبر کا تباہ کر دیا جانا اس بات کا پیغام ہے کہ آج بھی دلوں میں دشمنی پائی جاتی ہے، آج بھی کینے دلوں میں پائے جاتے ہیں۔ اور یہی نتیجہ ہوا کہ امام کی شہادت ہوتی ہے، دنیا سے رخصت ہوئے ہیں، غسل و کفن دیا گیا ہے، جنت البقیع میں امام کو دفن کیا گیا ہے۔ یہ بقیع کا واقعہ ہے، یہ مدینہ ہے جہاں پر چھٹے امام کو دفن کیا گیا ہے۔ لیکن آج مظلومیت تو سامنے ہے، لیکن اس دور میں جب 7ویں امام کے سامنے امام شہید ہوئے ہیں، حالات البتہ بدل چکے ہیں، حالات دگرگوں ہو چکے ہیں، اور امام کے بعد کون جانشین امام ہے اسے قتل کرنے کی بھی تیاری ہے۔ امام نے اس دور میں مصلحت سے کام لیا ہے، لیکن اتنا ماحول ہونے کے بعد بھی امام کے جنازے کو غسل و کفن دے کر قبر تک پہنچایا گیا ہے۔ لیکن ایسے ہر موقع پر جو غم سب سے آگے بڑھ کر دوسرے تمام غموں پر بھاری ہو جاتا ہے وہ کربلا کا غم ہے۔ آج بھی ایک مرحومہ کے اصالہ ثواب کی مجلس تو ہے، لیکن ہم سب کو اپنے عزیزوں کے بچھڑنے کے وقت احساس ہوتا ہے کہ عزیز کا بچھڑنا کس کو کہتے ہیں۔ لیکن کربلا میں پورا بھرا گھر اجڑا ہے۔ چھٹے امام کی شہادت کے وقت بھی کربلا نگاہوں کے سامنے آئی ہے، امام کی شہادتوں کے وقت کربلا کے مصائب نگاہوں کے سامنے آئے ہیں، اور کیوں نہ مصائب نگاہوں کے سامنے آئے، دنیا سے کوئی بھی گیا ہے، کیوں شہید نہ کیا گیا ہو، کیوں نہ شہید کیا گیا ہو، لیکن اتنا تو تھا کہ اس امام کے جنازے کو غسل و کفن دیا گیا، قبر تک پہنچایا گیا ہے۔ لیکن حسین غریب کا جنازہ بے گور و کفن کربلا کے میدان میں ہے۔ اگر امام کی شہادت کے بعد امام کی قبر مبارک کے ساتھ جسارت ہوئی ہے، قبر کو توڑا گیا ہے، قبوں کو توڑا گیا ہے، تو کربلا میں تو حسین ابن علی کے جنازے پر گھوڑے دوڑائے گئے ہیں۔ کیا تاریخ میں کوئی منظر قابل تصور ہے کہ کسی اولاد نے یہ مناظر نگاہوں سے دیکھے ہوں، کسی بیٹے نے یہ منظر نگاہوں سے دیکھا ہو، کسی بہن نے یہ منظر نگاہوں سے دیکھا ہو؟ لیکن سرزمین کربلا وہ ہے کہ حسین جیسے ذات کی شہادت کے بعد بچ جانے والے افراد نے جو منظر دیکھا ہے، اسی لاش حسین پہ دوڑتے ہوئے گھوڑے ہیں۔ ایک طرف سید سجاد بھی فریاد کر رہے ہوں گے، جناب زینب بھی فریاد کر رہی ہوں گی، الا قتل الحسین بکربلا کے صدائیں بلند ہیں، الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین، سيعلم الذین ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ ایک دفعہ سورہ حمد اور 3 دفعہ سورہ قل هو اللہ کی تلاوت فرما کر مرحومہ کی روح کو ایصال فرما دیں۔